اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر، رکوع نمبر 7۔ آج سیکھنے کی کوشش کریں گے، اللہ پاک ہماری کوشش قبول کرے۔ قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ قل کہہ دیں، افغیر اللہ، کیا پس سوائے اللہ کے، تامرونی، تم مجھے کہتے ہو حکم ماننے کا۔ کہہ دو کہ نادانوں، اعبدو، عبادت کروں، ایھا الجاہلون، ایسا تم کہتے ہو جاہل۔ کہہ دیں کہ اے نادانوں، تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کرنے لگ جاؤں، بندگی کرنے لگ جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے آپ ان سے کہہ دیں، یہ رکوع کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ جو چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بات چھوڑ کے تو ساتھ ان کے وہ خود ساختہ بتوں کی بھی عبادت شروع کر دیں جنہوں نے کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں، تو شرک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر رہے ہیں۔ وہ کہتے کہ آپ کی ہر بات مان سکتے ہیں، ہر بات مان لیتے ہیں، آپ کو ہم عرب کا متفقہ بادشاہ تک تسلیم کرنے کو تیار ہیں، آپ کے ہر حکم کو ماننے کو تیار ہیں، مگر یہ نہ کہیں کہ یہ بت جن کی ہمارے باپ دادا صدیوں سے پوجا کرتے آ رہے ہیں، کہ یہ خدائی میں شریک نہیں، آپ اتنا نہ کہیں۔ تو اللہ پاک کہتا ہے، کہہ دیں اے جاہلو، تمہیں تو علم نہیں ہے، جاہل ہو نا، اے جاہلو، تم مجھے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کا کہتے ہو۔ وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ وَإِلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکَ، اور جب کہ بھیجی گئی ہے وحی الیک، آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِینَ، اور ان لوگوں کی طرف، من قبلک، جو آپ سے پہلے تھے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر شرک کرے گا کوئی، لَيَحْبَطَنَّ، تو برباد کر دے گا، کھو دے گا، عملک، تمہارے اعمال، تمہارے کام، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نادان جو کہہ رہے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ اے جاہلو، تم مجھے کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اختیار کروں، جبکہ یہاں پھر کہا جا رہا ہے کہ جبکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے جو پیغمبر ہو چکے ان کو یہی وحی کی گئی تھی، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم ضیاء کاروں میں ہو جاؤ گے، خسارے والوں میں سے۔ انبیاء کو واضح طور پہ کہا گیا تھا، پہلے بھی اب بھی کہا جا رہا ہے کہ شرک کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ جو بھی آفر کرے آپ کو، کچھ بھی کہیں، اس لیے جب حضرت ابو طالب کا وقت نزاع قریب تھا تو سارے اکٹھے ہو کے ان کے پاس گئے اور کہا، اے سردار قریش، اپنی بھتیجے کو کہیے کہ اب تو آپ کا بھی جانے کا وقت ہو گیا کہ اب ہم سے کمپرومائز کر لیں۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے بھتیجے، یہ لوگ یہ آفر لے کے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو مجھے قبول نہیں، میں پھر بھی کہوں گا اللہ ایک ہے، بس اسی کی بندگی کرنا ہے۔ تو یہ لوگ آفرز دیتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہے ہی اللہ ایک، تو پھر کیوں سچائی کہاں چلے گی اگر ان کی بات مان لی جائے؟ ابتدا ہی ظلم کی، گناہ کی وہاں سے ہوتی ہے جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا جائے۔ شرک بنیادی ترین غلطی ہے۔ پہلا ایمان کا، اعتقاد کا، عقائد کی بنیاد ہی توحید ہے، اگر اس میں ہی پہلی اینٹ ہی غلط ہو گئی تو ساری عمارت ہی ٹیڑھی ہو جائے گی، پیچھے باقی دین کو کیا کرنا پھر؟ اگر دین اللہ کی بندگی کا نام ہے اور اس کو راضی کرنے کا نام ہے، تو جب اسی کے ساتھ شریک کر لیا تو پھر کیا دین، اسلام اور کفر میں فرق کیا رہ گیا؟
تو اللہ پاک فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغمبر کو کہتا ہے آپ کی طرف اور پہلوں کی طرف. یہ بات تو واضح ہو گئی تھی کہ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے ورنہ اعمال برباد ہو جائیں گے. یہ تنبیہ نہیں کر رہا اللہ پاک اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب بتا رہا ہے جو آگے دینا ہے ان جاہلوں کو. وہی جواب پہلے ہوا نا. آپ کہہ دیں ان جاہلوں سے کہ تم مجھے اللہ کے سوا کسی کی بندگی کا کہہ رہے ہو. تو یہاں پہ اللہ جو جواب دے رہا ہے وہ پھر ان کے لیے کہ نہیں میں ہی نہیں، پہلے انبیاء جو تھے وہ بھی شرک کی طرف نہیں جا سکتے تھے، ان کو بھی منع کیا گیا تھا. ہماری تو ساری محنت ہی ضائع اگر تمہاری ایسی بات مان لیں. بل اللہ فعبد وکن کم من الشاکرین، بلکہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزاروں میں ہو. جو اللہ کے بندے ہیں نصیحت آ رہی یہاں پہ کہ آپ شکر کریں، اللہ نے آپ کو اپنے بندے بنایا، کسی اور کی تقلید گمراہی بندگی نہیں، صرف اللہ کی. اور شکر کرے کہ چن لیے گئے اس کام کے لیے اور جاہل نہیں ہیں، ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو شرک کرتے ہیں. شاکرین، وہ مشرکین ہیں اور یہ شاکرین ہیں، شکر کرنے والے. شکر کریں کہ آپ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، وما اور نہیں، آپ کو بتایا تھا ما کا مفہوم نہیں بھی آتا ہے، جو بھی آتا ہے، جو بھی. وما اور نہیں، قدر اللہ، اللہ کی قدر کی، اللہ کو پہچانا ان لوگوں نے، حق کا قدر ہی، جیسے کہ اس کو پہچاننا چاہیے تھا، جیسے کہ اس کی قدر کرنا چاہیے تھی، جیسے کہ اس کے لیے شکر گزار بننا چاہیے تھا. لیکن یہ تو دوسروں کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. والارض جمیعاً، اور پوری زمین، پوری جمیعاً، پوری ساری، قبضاتہ، اس کے قبضے میں ہے، اس کی مٹھی میں ہے. پوری زمین اس اللہ کی مٹھی میں ہے. یہ جس کی ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں نا، شریک کیوں کرتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ پتہ نہیں اللہ ہمارا یہ کام کرے نہ کرے، یہ کر دے گا، یہ بابا جی کر دیں گے، یہ بت کر دے گا، یہ فلاں کر دے گا، پیر فقیر کر دیں گے. نعوذ باللہ پیچھے سینس کیا ہوتی ہے؟ پتہ نہیں اللہ کرے نہ کرے، یہی ہوتی ہے نا. تو سارا بھی تو اللہ کے پاس ہے، کوئی چھین کے دے گا اس سے، اس کے قبضہ قدرت سے لے کے کوئی دے دے گا. اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ تو یہ گمراہی ہے نا پھر کہ اللہ نہیں دے رہا، نعوذ باللہ تو کسی اور کے ذریعے کر سکتے. مطلب یہ کہ یہاں پہ ان کو بتایا جا رہا ہے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کرنا چاہیے، اللہ کی پہچان نہیں کی. مفہوم یہ بھی کہ اللہ کو پہچانا نہیں ان لوگوں نے. والارض جمیعاً قبضاتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ. والارض، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. یمین کہتے ہیں داہنے ہاتھ کو، دایاں. قرآن کہتا ہے نا وہ اصحاب الیمین، اصحاب الیمین، جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ جنت والے ہوں گے، وہ کامیاب ہوں گے. اور جن کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ برباد ہوں گے. تو یہاں پہ وہی یمین قیامت کے دن، وہ اللہ جس کو یہ ابھی قدر نہیں کر رہے، جب اس کے دربار میں آئیں گے تو یہ جو اس دن آسمان، سماوات ہے، سما نہیں ہے، آسمانوں اور زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے. وہی بات، یعنی سارا کچھ مفہوم یہ ہے کہ سب کچھ اس کے لیے چٹکی بجانے کے برابر ہے، چٹکی بھی نہیں، اس سے بھی کم. اس میں بس کن، وہ کہتا ہے ہو جا، فیکون تو ہو جاتا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن یہ اس کے مقابلے میں دوسروں کو ڈھونڈتے ہیں. ان کی عقل تو دیکھو، اس لیے جاہل کہا گیا، بالکل ہی کم عقلیں ہیں. اپنے پاس ان کے لیے جن کی یہ بندگی کا کہہ رہے ہیں آپ کو، ان کی اوقات کوئی نہیں ہے، لیکن ان کو اٹھا کے اللہ کے برابر لاتے ہیں. نعوذ باللہ اللہ کا مقام ان کے برابر لے کے آتے ہیں. تو یہ سراسر جاہل لوگ ہیں. آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بھی ان کی بندگی کریں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے. تو آپ فرما دیں میں ہی کیا، پہلے انبیاء کو بھی شرک کی ضرورت ہی نہیں تھی.
ہمارا تو توکل اللہ پہ ہے، ہم تو شکر کرتے ہیں اس پہ کہ ہم اس کے بندے ہیں. ہم جگہ جگہ سر نہیں جھکاتے، اپنے ہاتھ سے بنا کے بت پھر اس کے سامنے پیشانی رگڑنے لگ جاتے ہو. کیسے خدا ہیں تمہارے جو تم نے خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں؟ ہمارا خدا تو وہ اللہ ایک ہے. کون ہے وہ؟ قیامت کے دن جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان سب کچھ ہوگا، وہ ہے. نہیں یقین تو ٹھیک ہے، انتظار کر لو. اگر کسی کو نہیں یقین اس بات کا تو انتظار کرو، اس دن فیصلہ ہو ہی جائے گا نا. تو ہمیں ضرورت نہیں ہے ان بتوں کے پیچھے چلنے کی، ان لوگوں کے چلے کی جن کو خدائی میں حصے دار بنایا ہوا ہے. سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اما یشرکون، اور اس شرک سے سبحانہ وتعالی وہ پاک ہے اور اعلیٰ ہے. اما یشرکون اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں اس سے وہ پاک ہے اور بہت اوپر، وہ اعلیٰ ہے اس شرک کی. ان لوگوں کی یہ جو گھٹیا حرکت ہے شرک کرنے کی، اللہ تو بہت والا ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا. سور ایک بڑا بگل. حدیث میں آیا کہ جب کائنات بنائی اللہ پاک نے تو طے کر دیا ایک دن روز قیامت ہوگا، سب سمیٹ کے پھر جنت میں ہی لے کے جانا تھا نا انسان کو. تو اسرافیل ایک فرشتے کو ایک سور دیا گیا، بہت بڑا بگل، بادشاہ کہنے. تو جب قیامت کا وہ پکڑے کھڑا ہے اور اوپر آسمان کی طرف رب کی طرف دیکھ رہا ہے کہ جب وہ حکم کر دیں، جب اللہ پاک اسے حکم کرے گا قیامت کا تو وہ اس میں پھونک مارے گا، جسے یہاں کہا گیا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. اور جب سور پھونکا جائے گا، 3 بار پھونکا جائے گا. پہلی بار جب پھونکا جائے گا اتنی اس کی شدید آواز ہوگی، زمین. اچھا یہاں پہ وہی ذکر آ رہا ہے نا. ہاں جی چلے اوپر سے پہلے آیت پڑھ لیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. فَصَعِقَ بے ہوش ہو جائے گا، مدہوش ہو جائے گا. من جو فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وَمَن فِي الْأَرْضِ جو کچھ زمینوں میں ہے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ سوائے وہ جسے اللہ چاہے. جب ایک بار سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز بے ہوش ہو جائے گی، ہر جاندار جو زمین اور آسمان میں، سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے. یعنی ہر زندہ چیز کی بات ہو رہی ہے. مردے تو پہلے مرے ہوئے ہیں نا، زندہ چیز کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس میں سوائے کا مفہوم جو روایات میں آیا اس کا مطلب ہے شہداء. اللہ کہتا ہے نا وہ زندہ ہیں، وہ ہم سے رزق پاتے ہیں، ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. باقی ہر کوئی پریشان حال ہو کے گرتا پھرے گا کہ یہ کیا ہو گیا. اتنی کری آواز ہوگی اس کی، زمین دہل جائے گی، زلزلے کا شکار ہو جائے گی زمین، سب کچھ ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو جائے گا، سوائے ان کے جو روایات میں ہیں کہ یہ یہاں پہ الفاظ ہے الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے. یعنی وہ نہیں ہوگا، وہ شہداء، وہ تو پہلی اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کر چکے نا، تو وہ تو بری ہو گئے، ان کے تو گناہ بھی معاف ہو گئے، ان کا تو حساب بھی ہو گیا. باقی جو روز قیامت ان کا فیصلہ اناؤنس کی اعلان ہو جائے گا. ثم نفخ فیہ اخری، اور پھر اخری بعد میں یا دوسری بار بعد میں پھر پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُمْ قِیَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، سب کھڑے ہو جائیں گے، سب مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، نکل آئیں گے. وہ جو ہے سارے مدہوش وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ وَہُمْ لَا یُظْلَمُونَ. اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی، اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی.
وفیت کل نفس ما عملت وہو عالم بما یفعلون، اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے۔ وہو عالم، اور اللہ کو سب خبر ہے جو یہ کرتے ہیں۔ جی، تو جب سور پھونکا جائے گا سب کے سب مدہوش ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، گر پڑیں گے سوائے شہداء کے۔ وہ بھی زندہ ہے نا، زندہ چیزوں کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی زندہ ہے۔ زمین زلزلے کا شکار ہو جائے گی، ہلنے لگے گی، پہاڑ ہلنے لگیں گے، اور پھر بالآخر ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سب اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تیسری بار تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا، اور سب کے سب اپنے رب کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ حدیث میں ننگے، کوئی کسی کی طرف دھیان بھی نہیں دے گا، کسی کو کسی دوست رشتہ دار کی خبر بھی نہیں ہوگی، اپنی اپنی پڑی ہوگی نامہ اعمال۔ زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اللہ پاک مخلوقات کے سامنے تشریف لائے گا ایک بہت بڑے عظیم الشان لطیف قسم کے بادل میں، جو روایات میں ہے، وہ اپنی مخلوقات کے سامنے تشریف لائے گا، میدان سج جائے گا، ہر شخص ننگا ویسے ہی جیسے پیدا ہوا تھا اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا۔ اس وقت کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت جب تک کتاب مل نہیں جائے گی دائیں یا بائیں ہاتھ میں، تب تک انسان کسی کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائے گا، اتنی فکر میں ہوگا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر اس وقت بھی جب پل صراط سے گزرے گا، جو باریک بال سے بھی باریک ہوگا اور تلوار سے بھی تیز ہوگا، اس کے اوپر سے گزرنا ہے، تو جو اللہ والے ہوں گے وہ تو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، چمک کی طرح گزر جائیں گے، اور جو گناہ گار ہوں گے کچھ اس پہ لڑکھڑاتے ہوئے گزریں گے، اور جو بد نصیب اور بدقسمت ہوں گے جہنم کے اوپر سے وہ ہوگا، وہ وہیں سے جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تب بھی پل صراط کے وقت بھی کسی کو کسی کی فکر بھی نہیں ہوگی، کسی کو نہیں پتہ ہوگا یہ میری اولاد ہے یا یہ میرے ماں باپ ہیں، پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ واشرقت الارض بنور ربیہا، اور ربیہا زمین اپنے رب کے، زمین کا رب یہاں ربیہا کا مطلب زمین کا رب اللہ، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، چمک جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور جو لکھی گئی کتاب ہے کھول لی جائے گی۔ یہاں کتاب کا مطلب ہے حساب کتاب، نامہ اعمال انسانوں کے کھول لیے جائیں گے، جو ریکارڈ ہے پیش ہو جائے گا۔ وَجِیَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ، اور انبیاء بھی حاضر کر دیے جائیں گے اور گواہ بھی۔ ہر نبی علیہ السلام کو اللہ پاک بلائے گا، روایات میں ہے، اور ان کی قوم کو کھڑا کرے گا۔ ہاں جی بتائے میرے اس پیغمبر نے تم تک میری بات پہنچائی تھی، سب کہیں گے پہنچائی تھی، پیغمبر بری ہو گئے، گواہی مل گئی۔ اب پھر لوگوں کا حساب ہوگا، آج پھر تم جب بات پہنچ چکی تھی تو کیا کیا؟ باری باری سب انبیاء علیہم السلام گواہ کو سامنے لایا جائے گا، اور ان کی امت کو گواہوں کے طور پہ لایا جائے گا۔ جی بتاؤ کہیں کوئی کمی تو نہیں تھی؟ پہلے گواہی دلوائی جائے گی، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ یہاں پہ وہ ذکر ہو رہا ہے پیغمبر اور ان کے گواہ، یعنی وہ امت کھڑی کی جائے گی۔ وَقُضِیَ بَیْنَہُمْ، اور قضا فیصلہ ہوگا بینہم ان کے بیچ میں، بالحق کے انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور پورا پورا کیا جائے گا ہر شخص کو، ما عملت، جو اس نے کیا اس کا بدلہ پورا ملے گا، وَهُوَ عَالِمُ، اور وہ اللہ خوب جانتا ہے، بما یفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارے سارے اعمال کا ریکارڈ اس کے پاس موجود ہے، اس دن اس کے سامنے پیش ہوگا، اس پہ بالکل درست فیصلہ ہوگا، کوئی یہ نہیں کہے گا میرے ساتھ زیادتی ہوئی۔ تم یہ کہتے ہو جاہل لوگوں کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ کہتے تھے تو ان کو کہ تم یہ کہتے ہو کہ دوسروں کی بندگی کریں، حالانکہ اجازت ہی نہیں ہے، یہ کام تو کرنا ہی نہیں ہے، یہ تو بنیاد ہی غلط ہو جائے گی۔ تم اس کے ساتھ شریک کر رہے ہو جس کی تم نے قدر نہیں کی، وہ تو وہ ہستی ہے۔ پھر قیامت کا منظر بتایا جا رہا ہے، تم یہ اپنے جو خود ساختہ خداؤں کو اس رب سے ملا رہے ہو۔ کہاں یہ اوقات کیا ہے ان کی ناقدری، تم حقیقی رب کی کر رہے ہو۔ وہ تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین ہوں گے قیامت کے دن، جس کے حکم سے سور پھونکا جائے گا، سب گر پڑیں گے، پھر اس کے حکم سے سور پھونکے جانے پہ اس کے دربار میں ہوں گے، اور وہ جب سب کے سامنے تشریف لائے گا، جلوہ دکھائے گا، تو زمین جگمگا اٹھے گی، یعنی وہ میدان سارا جہاں پہ حساب ہو رہا ہوگا، کتاب بھی کھولی جائے گی، گواہیاں بھی ہوں گی، انبیاء کی تصدیق بھی لی جائے گی، پھر حساب بھی پورا کیا جائے گا۔ اس حساب کا ریکارڈ پورا موجود ہوگا۔ ابھی جو کچھ تم کرتے ہو تو تمہاری یا خود ساختہ حیثیت کیا رکھتے ہیں اس کے مقابلے میں؟ اصل میں تو وہی رب ہے۔ اس کے ساتھ شریک کر کے اور دوسروں کو آمادہ کرنا، دعوت دینے کی بجائے اپنے اعمال کی فکر کرو جو اس دن اس کے سامنے پیش ہوں گے۔ جی آج الحمدللہ یہ پورا رکوع ہو گیا، اسے اچھی طرح دہرائیں گے۔ جی اللہ حافظ۔